گھرانے کا بھی احترام کرو، حضور کے گھرانے کا بھی احترام کرو۔ صحابہ بھی ایمان کا حصہ ہیں اور اہل بیت بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ ہم صحابہ کے بھی غلام اور اہل بیت کی بھی غلام، دونوں ایمان کا حصہ ہیں۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے۔ بس کر دیں، بس کر دیں۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے۔ حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے، حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین کے رتبے کی کیا باتیں ہیں، حسین کی عزت اور مقام کی کیا شان ہے۔ حسین دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جان بھی حسین ہے۔ آقا محبت کرتے ہیں صحابہ سے بھی اہل بیت سے بھی۔ آپ بھی محبت کیجئے صحابہ سے بھی اہل بیت سے بھی۔ اور یاد رکھیے، میں بہت زیادہ وقت میں نے لے لیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ صحابہ کے متعلق آقا نے فرمایا صحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ ستارے کہاں ہوتے ہیں جی؟ اوپر ہیں، خلاؤں میں ہیں۔ اوپر منہ کر کے جو کچھ تھوکے، اوپر جو آپ ایک قرآن کا ایک کلیہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ جو صحابہ کو کہو گے قرآن وہی آپ کو کہے گا جو کہو گے، اس لیے کہ اوپر جو پھینکو وہی نیچے آئے گا، پھول پھینکو پھول آئے گا، پتھر پھینکو پتھر آئے گا، تھوک پھینکو تھوک آئے گا، جو چیز اوپر پھینکو وہی آئے گی۔ صحابہ کے متعلق آقا فرماتے ہیں صحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ اب دوسرا فرمان سنیے اور اسے نوٹ کر لیجئے۔ شرح مشکات مظاہر حق جلد پنجم صفحہ 739، حدیث کا نمبر ہے 49۔ میرے آقا فرماتے ہیں اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی والی ہے۔ سبحان اللہ میں کہوں، صرف کشتی نہیں فرمایا، نوح کی کشتی۔ اٹھائیے شرح مشکات، صرف کشتی نہیں آقا نے فرمایا، نوح کی کشتی۔ اس لیے نوح کی کشتی فرمایا کہ اس نوح کی کشتی میں جو آ گیا آ گیا، جو رہ گیا بہ گیا۔ صرف کشتی آقا نے نہیں فرمایا، نوح کی کشتی لفظ ہیں۔ اٹھائیے کتاب، شرح مشکات ہے، مظاہر حق کتاب ہے، جلد پنجم ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح کی کشتی، اس لیے کہ اس نوح، حضرت نوح کی کشتی میں جو آ گیا وہ پار لگ گیا، جو رہ گیا وہ بہ گیا۔ یا رسول اللہ صحابہ ستارے ہیں، میں ستارے اوپر ہوتے ہیں، میں زمین پر ہوں، کشتی پانی میں ہوتی ہے، میں خشکی پر ہوں۔ یہ میرا ستاروں سے کیا تعلق، میرا کشتی سے کیا تعلق، اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق؟ توجہ ہے، توجہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ ستارے ہیں، میں موجود ہوں سورج کے ہوتے ہوئے، تمہیں ستاروں کی قدر و منزلت کا پتہ نہیں چل رہا، میرے چلے جانے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا یہ صداقت کا ستارہ ہے، یہ عدالت کا ستارہ ہے، یہ سخاوت کا ستارہ ہے، یہ شجاعت کا ستارہ ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں میں موجود ہوں، میری موجودگی میں کچھ نہیں ہوگا، میرے چلے جانے کے بعد بے دینی کے سیلاب آئیں گے، فتنوں کے سیلاب آئیں گے۔ اور یہی ہوا، آقا کے رخصت ہوتے ہی بے دینی کے فتنوں کے سیلاب آ گئے۔ اب دو صورتیں، اوپر ہیں تارے، نیچے ہیں بے دینی کے سیلاب۔ بچنے کا ایک راستہ ہے، آل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر ستاروں سے راستہ ڈھونڈا جائے۔ جو کہے میرا صرف ستاروں سے تعلق ہے، کشتی میں نہیں بیٹھتا، وہ بھی دلدل میں پھنس گیا۔ اور جو کہے میرا صرف کشتی سے تعلق ہے، ستاروں سے راستہ نہیں ڈھونڈتا، وہ بھی دلدل میں پھنس گیا۔ صحابہ بھی معیار حق، اہل بیت بھی معیار حق۔ میں تو کہا کرتا ہوں جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے ہم اسے بھی اپنا نہیں سمجھتے۔
چاہیے یہ تھا کہ اس قوم کو اعمال پہ لایا جاتا، لیکن ایسی صورتحال بنا دی جاتی ہے کہ ہر جگہ پر یہ صفائیاں دینے میں وقت گزر جاتا ہے۔ میں قوم کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، حضور کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، آپ کی تمام مسائل کا حل میرے آقا کی زندگی میں ہے، اور اس زندگی کو، آقا کی اس زندگی کو آپ تک پہنچانے میں صحابہ اور اہل بیت کا کردار ہے۔ اس لیے ان دونوں ہستیوں کو انہیں محض تنقید کا نشانہ اس لیے نہ بنائیے کہ فرقہ ہونا ہے۔ اللہ رب العزت اس قوم کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔